بسم الله الرحمن الرحيم. دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے ہماری آج کی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور حسب وعدہ میری تقریر کا موضوع، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کہ وہی ہے کہ قادیانی ہی کافر کیوں۔ اس تعلق سے کچھ باتیں میں نے پچھلی تقریر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں۔ مزید معروضات آج کی اس مجلس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آج اپنے اس موضوع کو ختم کر دوں۔ واللہ حقیقت یہ ہے کہ میں کیا باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، موضوع لمبا ہو جائے گا۔ بہت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے، اگر کتنے بھی اختصار سے میں کام لوں، پھر بھی جو ہے ان تمام باتوں کو سمیٹنا بہت مشکل کام ہے اور بہت مشکل ہے۔ بہرحال آئیے، اللہ کی توفیق سے جتنی طاقت ہوگی، جتنا وقت ملے گا، اس حساب سے آپ کے سامنے ہم کچھ حقیقتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا منصور حلاج کا، اسی طرح سے شبلی کا، اسی طرح سے جنید بغدادی کا، اور اس طرح سے کچھ صوفیاء کے تذکرے میں نے کیے تھے کہ یہ لوگ وحدت الوجود کے قائل تھے اور ذرے ذرے کو خدا سمجھتے تھے۔ بلی، کتے، خنزیر، گھوڑے، گدھے، انسان، سب کو یہ خدا سمجھتے تھے۔ اور اس تعلق سے میں نے تاریخی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ وحدت الوجود کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کون اس کا بانی اور مؤسس ہے۔ چنانچہ میں نے صوفیاء کے چند اقوال بھی بتلائے تھے کہ ابلیس لعین کے تعلق سے ان کے کیا عقیدے اور کیا خیالات تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ حلاج، صوفی منصور حلاج جو تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ابلیس جو ہے یہ پکا موحد ہے، اور یہ ایسا مستانہ آدمی تھا جس نے وحدت الوجود کا علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے اس کا اظہار کیا، اور دنیا کے سامنے حلولیت کا اس نے اظہار کیا۔ چنانچہ 6 ذی القعدہ سن 309 ہجری کے اندر بغداد کے اندر اسے سولی دے دیا گیا، اور اسے جلا کر اس کی راکھ کو دریا برد کر دیا گیا۔ اور اس کے فتویٰ دینے میں قاضی ابو یوسف، جو احناف کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، وہ بھی شریک تھے، اور انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا اس کے قتل کا، اور اسے قتل کر دیا گیا۔ المہم اس کے بعد پھر ابن عربی کا دور آیا تھا، اور میں نے بتایا تھا، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے چند باتیں بتاؤں گا کہ حلاج یہ کہا کرتا تھا کہ فرعون اور ابلیس یہ دونوں موحد تھے اور توحید پرست تھے، اور یہی وحدت الوجود کا عقیدہ تھا جس نے لاکھوں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا اس زمانے میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی۔ بڑے بڑے جماعتوں کے سرکردہ اور موجودہ دور میں اپنے آپ کو موحد کہنے والے لوگ بھی، اور سواد اعظم کہنے والے لوگ بھی صوفیاء کی انہی تعلیمات سے متاثر ہیں، اور ان کی کتابوں میں کے اندر یہ عقائد بھرے پڑے ہیں۔ پھر 6 صدی کے آخر اور 7ویں صدی کے آغاز میں ایک شخص اٹھا جسے ابن عربی، محی الدین ابن عربی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 638 ہجری میں وہ آدمی فوت ہوا، اندلس میں وہ پیدا ہوا، اور شام میں جا کر کے وہ مرا۔ یہ محی الدین ابن عربی، جس کا تذکرہ آپ ہمارے ملکوں کے بڑی جماعتوں کے لوگ، دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا قادیانی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بڑے فخر اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس محی الدین ابن عربی کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ اور اس کی تعریفیں کی جاتی ہے، اسے کبریت احمر اور شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ موقع ملا تو ان کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ پہلے سر دست یہ محی الدین عربی جو تھا، یہ پرلے درجے کا زندیق
اور پرلے درجے کا کافر، بلکہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، اور زمانے کا بدترین کافر تھا یہ خبیث، جس نے ایسے ایسے عقیدے ایجاد کیے اور ایسی ایسی تہمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر لگائیں کہ علامہ والحفیظ اس کے چند نمونے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابن عربی کی مشہور کتاب فصوص الحکم ہے، اس کے اندر اس نے بڑے عجیب و غریب اور وحدت الوجود کے تعلق سے بڑی عجیب و غریب باتیں اس نے بیان کی ہیں۔ چنانچہ یہ ابن العربی کے باطل نظریات جو تھے، یہ لکھتا ہے فصوص الحکم، جو اس کی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 627 ہجری میں محرم کے آخری عشرے میں دمشق کے محروسہ شہر میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ابن عربی یہ کتاب فصوص الحکم ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ فصوص الحکم ہے۔ آپ اس کتاب کو محفوظ کر لیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ میں نے فوراً عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، نیز اولو الامر کی بھی اطاعت کرتا ہوں جس طرح وہ مجھے حکم دیں۔ چنانچہ میں نے آپ کی وصیت کے مطابق خلوص نیت کے ساتھ پختہ ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ کتاب فصوص الحکم۔ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین نعوذ باللہ ادھورا چھوڑ کر کے گئے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے موت کے آخری لمحے میں یہ فرمائیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ نبی تو یہ فرمائیں اور خواب میں ابن عربی کو یہ بتائیں کہ یہ فصوص الحکم جو ہے یہ بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، لوگوں کے لیے پیش کی جائے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح کے صوفیہ لوگوں نے ہمارے ملکوں میں بہت دعوے کیے ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب لکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پڑھ رہے تھے، فلاں کتاب لکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ استغفر اللہ، یہ تمام سب بکواس، اور ان کتابوں کے اندر بکواس اور بدعقیدگیاں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ المہم، اس کتاب کے فصوص الحکم کے اس کتاب کے ایک مقام پر یہ ابن عربی لکھتا ہے کہ اگر اللہ کی مشیت میرے شامل ہوئی تو میں اس باب میں اوامر الہیہ ذکر کروں گا جن کا القاء میرے دل میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ چند تمہیدی باتیں جو بالمشافہ خداوند تعالیٰ سے حاصل ہوئی ہیں، یعنی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاگردی نعوذ باللہ اس ابن عربی زندیق کو ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دلوں کے اندر باقاعدے اللہ اس کے ڈالتا تھا، تب اس نے فصوص الحکم وہ کتاب لکھی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جھوٹ کا پلندہ اور اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر یہ افتراء اور بہتان ہے۔ یہی شخص ابن عربی، آئیے اس کتاب فصوص الحکم جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو امت کے سامنے پیش کیا جائے، اس کتاب کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ یہی ابن عربی اپنی اس کتاب فصوص الحکم کے اندر لکھتا ہے کہ جب نوح نے لکھتا ہے کہ قوم نوح کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ اس نے اپنے رسول کی باتوں کو قبول کیا، اور جب نوح نے ان کے ساتھ مکر کیا تو لوگوں نے بھی مکر و فریب کا جواب عیاری سے دیا۔ استغفر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ مکر کیا۔ اسی طرح لکھتا ہے کہ قوم نوح کا متعدد خداؤں کی عبادت کرنا صحیح تھا۔ قوم نوح کا متعدد خداؤں کی عبادت کرنا صحیح تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اس سے روکنا چاہا لیکن انہوں نے اس کی دعوت قبول نہ کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ سے مغفرت مانگنے کا حکم دیا لیکن انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا دیا۔ ابن عربی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کپڑوں سے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے کہنے پر پردے کے مسئلے کو رواج دیا، اور نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ کہنا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس سے مراد معارف عقلیہ اور معانی نظریہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ یمددکم باموال، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تم میں اپنی جانب میلان پیدا کرے گا۔ جب تم میں میلان پیدا ہو جائے گا تو تم اس میں اپنی تصویر دیکھ لو گے، پس وہ انسان حقیقت میں عارف ہے، وہ انسان حقیقت میں عارف باللہ ہے جس نے اپنے آپ کو خدا پایا۔ جس نے اپنے آپ کو کیا پایا؟
خدا پایا، اور جس شخص کا تصور یہ ہے کہ اس نے خدا دیکھا ہے، یعنی خدا اس کے علاوہ کوئی اور ہے، تو وہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ عارف باللہ نہیں ہے، اللہ کو جاننے پہچاننے والا نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ یہ کیا ہے؟ وحدت الوجود۔ اور اسی طرح سے کہتا ہے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اس کے ضمن میں لکھتا ہے کہ دعوت اللہ مکر ہے، تو جس طرح نوح نے مکر کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے خداؤں ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کو چھوڑنا نہیں ہوگا، اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو حق کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو حق کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر معبود میں حق موجود ہے، ہر معبود میں حق موجود ہے، معرفت رکھنے والے لوگ ہی اس سے واقف ہیں، اور اس سے ناواقفیت رکھنے والے لوگ اس کی معرفت سے عاری ہیں۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ لوگ جس معبود کو بھی پوجتے ہیں وہ اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا غیر موجود ہی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 72۔ اب آپ دیکھیں کرسچن، مجوسی، کافر، غیر مسلم، یہودی، جن جن لوگوں، یعنی پوری دنیا میں جو جو معبودان باطلہ ہیں، جھوٹے معبود، سب خدا ہیں، سب کے اندر اللہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دنیا کے اندر موجود ہے ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ گویا ابن عربی نے ان تمام باطل خداؤں کو جن کو کی عبادت جس کی عبادت قوم نوح کیا کرتی تھی، وہ تمام سب کیا تھے؟ ان کے حقیقی خدا تھے، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح سے اسی طرح ابن عربی نے حضرت نوح کی قوم کے موقف ہی کو صحیح نہیں کہا، بلکہ روئے زمین کے تمام کفار اور مومنین، تمام کفار کو مومنین اور تمام کفار کو عارف باللہ اور تمام کو بہت بڑا ولی اور اللہ کا قریبی سمجھا۔ جتنے بھی کفار دنیا کے اندر موجود ہیں سب عارف باللہ ہیں، سب متقی ہیں، سب پرہیزگار ہیں، اور سب جو ہے اللہ کو جاننے والے ہیں۔